السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارا سیرت النبی کا اس سال کا یعنی 2019 کا پہلا جمعہ ہے۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو ہماری ہر سال کی یہ ترتیب ہے کہ ہم ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی سیرت النبی کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، جو رمضان المبارک تک چلتا ہے۔ پرانی سیرت کی یعنی پوری مکمل جو سیرت ہے ہمارے پاس 2018 کی، 17 کی، 16 کی، 15 کی، وہ پوری مکمل سیرت یوٹیوب کے اوپر موجود ہے۔ کوئی انسان اگر پوری مکمل سیرت کو پورے دھیان سے، توجہ سے، اطمینان سے سننا چاہتا ہے تو وہ یوٹیوب کے اوپر جا سکتا ہے۔ ہمارے چینل کے اوپر ہم نے ہر سال کے حساب سے الگ الگ سیرت کا جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، تو پوری سیرت بھی آپ ایک ساتھ سن سکتے ہیں۔ لیکن 2019 کی سیرت کا یہ ہمارا پہلا جمعہ ہے۔ تو میں نے جیسا پچھلے جمعہ کو اعلان کیا تھا، تو ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے ہمارے بزرگ یہ جامع مسجد سے اور بھی بہت سارے ساتھی دوسرے مسجدوں سے، حکیم صاحب ہمارے بزرگ جو ہے وقت سے پہلے آ کر، ہمارے نوجوان بچے جو ہے مسجد کے ہمارے جو ساتھی ہے وہ بھی وقت سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں، ہمارے حاجی صاحب ہے اور دیگر تمام جو ساتھی ہے ماشاءاللہ، کہ بھئی ہم کو پوری سیرت سننے کے لیے ملے۔ اور پوری سیرت آپ کو کب سننے کے لیے ملیں گی؟ پہلے جمعہ سے۔ اگر آپ شریک رہیں گے اور وقت سے پہلے پہنچیں گے تو آپ کو آگے کے بیانات سمجھ میں آئیں گے۔ اب جو آگے سیرت آنے والی ہے تو یہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہتی ہے، کیونکہ پھر آگے جب ہم بڑھیں گے تو میں آپ کو پھر بولوں گا کہ دیکھو پہلے ہم نے یہ واقعہ سنے تھے اور مکہ میں یہ پیش آیا تھا اور حضور کی ولادت سے پہلے یہ ہوا تھا۔ تو جو آدمی ہر جمعہ کو یہاں پر پریزنٹ ہے اس کو وہ پوری سیرت یاد رہے گی۔ تو اس کے لیے آپ تمام لوگوں سے میری درخواست ہے، پوری مکمل سیرت اگر آپ اسی طریقے سے کنٹینیو سننا چاہتے ہیں تو ہر جمعہ کو 1 بجے مسجد کے اندر پہنچنے کی فکر کرے، کوشش کرے اور ہر جمعہ کے سیرت کے پورے مکمل بیان کو دھیان توجہ کے ساتھ میں سنیں۔ تو اب اس سال کی 2019 کی ربیع الاول سن 1441 ہجری کی یہ سیرت ہم شروع کر رہے ہیں، اس کا آج پہلا جمعہ ہے۔ تو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، ایک مرتبہ اپنے دل کی گہرائیوں سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اب میرے محترم بزرگوں و دوستوں، سیرت کے سلسلے کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے سے پہلے ہم کو ان سے پہلے جو نبی تھے، جو انبیاء علیہم السلام تھے، ان کی زندگی کو اور پورے دنیا کے حالات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو
کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں ہی پیدا کیا، اور کیا وجہ تھی کہ اسی سال کا انتخاب ہوا۔ اب ہم جاتے ہیں پیچھے۔ سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، وہ دنیا میں آئے، اور آنے کے بعد اس وقت میں جو ان کی اولادیں تھیں، تو چونکہ حضرت آدم علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض فرمایا تھا، تو وہ بھی نماز پڑھتے تھے، ان کی اولادوں کو بھی انہوں نے نماز کی تعلیم دی۔ اب انسان جو ہے دنیا میں جب بڑھتے گئے تو بڑھتے بڑھتے پھر کیا ہو گیا، انسانوں کی تعداد لاکھوں میں ہو گئی۔ اب لاکھوں میں جو انسان آئے، ان لاکھوں میں آنے والے انسانوں کا تعلق اللہ کی ذات سے آہستہ آہستہ کٹتا گیا، جیسا سورہ نوح کی تفسیر میں ہے، اور میں ہمیشہ بتاتا ہوں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں کہ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 بت، یعنی 5 لوگ ایسے تھے برگزیدہ اس قوم کے اندر جو اللہ کے مقبول بندے تھے۔ تو شیطان نے کیا کیا، قوم کو بہکا بہکا کر کہ ان کے طفیل میں دعا مانگو، پھر ان کے صدقے میں دعا مانگو، پھر بولنے لگا کہ ان سے ہی دعا مانگو۔ اس کے بعد کچھ نسلیں پیدا ہو گئی تو باضابطہ وہ 5 بزرگوں کی مورتیں بنائی گئی اور ان کے بڑے بڑے مندر بنا دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دیگر انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام، پوری دنیا میں طوفان آیا، دنیا ختم ہو گئی، اور جو 80-82 لوگ بچے ہوئے تھے کہ کم سے کم یہ توحید کے ماننے والے رہیں گے تو دنیا کے اندر وہ نظام چلے گا، تو دنیا میں وہ نظام پھر بھی نہیں چلا۔ بسم اللہ الحمدللہ۔ حضرت ہود علیہ السلام، ان کی جو قوم تھی، پھر اس نے ناشکری کی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر بھی عذاب کو نازل کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام، تو نبیوں کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہا یہاں تک کہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ نبی ہے، بعد میں ان کی نسل سے ہی جو انبیاء پیدا ہوئے بنی اسرائیل کے، اور یہ جو دنیا کے آج سب سے بڑے جو 3 مذہب ہیں، چاہے وہ عیسائیت ہو، اسلام ہو، اور چاہے پھر وہ یہودیت ہو، یہ تینوں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کی نسل سے چلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جب انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کر دیا، کہ اے اللہ میری جو اولاد ہے اس میں برکت عطا فرما، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے ان کو میری اولاد میں سے تو پیدا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک تھے حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 8-10 سال کی عمر میں، یعنی جب ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے مینا کے اندر، تو جنت سے جو دمبا اترا اور اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو حفاظت کی، وہ اسی لیے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت جبریل نے کہا کہ تمہارے اس بیٹے کی حفاظت اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ اسی کی نسل سے اور اسی کی اولاد سے وہ آخری نبی پیدا ہونے والے ہیں جن کے لیے تم نے دعا کی۔ اور دوسرے جو بیٹے تھے حضرت اسحاق، وہ آلریڈی جو ہے ملک شام کے اندر تھے، اب وہاں پہ ان کی نسل چلی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کو 12 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے۔ آج پوری دنیا میں یہ یہودی قوم جو ہے وہ پوری حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل ہے۔ ان کے جو 12 بیٹے پیدا ہوئے، وہ 12 بیٹوں میں پھر نسلیں چلی، ان میں پھر انبیاء پیدا ہونے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تو یہ ساری یہودی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی۔ اب ان کے بعد جو دوسرے انبیاء آئے تو یہودیوں نے ان کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو نبی نہیں مانتے، اسی لیے حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے کاٹ دیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا گیا، اور ان کے بعد میں جو نبی آتے گئے ان نبیوں کو اسی طریقے سے یہودیوں نے قتل کیا۔ ان کا کہنا صرف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نبوت کو ختم کر دیا، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی آتا ہے ہم اس کو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ اسی لیے یہودی انبیاء کے دشمن بنے، اور وہ قرآن میں بار بار فرمایا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہ یہودیوں نے بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی بات کے
بغیر کسی حق کے، بغیر کسی چیز کے اللہ کے نبیوں کو ذبح کیا اور اللہ کے نبیوں کو قتل کیا۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی تھے، لیکن اللہ نے ان کو کیسا نبی بنایا؟ یہ دنیا کے وہ پہلے نبی تھے جو ماں کے پیٹ سے ہی نبی بن کر دنیا میں پیدا ہوئے۔ اور یہودیوں کو پتہ چلا کہ حضرت مریم جو مسجد اقصیٰ کی صاف صفائی کا کام کیا کرتی تھی، حضرت مریم کو جو ہے بغیر باپ کے اس طریقے سے بیٹا پیدا ہوا ہے، یعنی بغیر شوہر کے۔ تو یہودی ان کے پاس میں بھی پہنچ گئے، تو قرآن نے کہا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، یعنی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ میں تو کوئی جواب دے ہی نہیں سکتی۔ تو سارے جو یہودیوں کے بڑے بڑے علماء اور یہودیوں کے جو بادشاہ اور وزیر تھے، انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے ماں کے پیٹ سے ہی مجھے نبوت عطا فرمائی ہے اور کتاب بھی عطا فرمائی ہے۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے نبوت کا اعلان کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کی تعداد دن بدن جب بڑھنے لگی تو یہ یہودی قوم ان کی بھی دشمن بن گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا، لیکن جو انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کروانا چاہتا تھا اللہ نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت عطا فرمائی، یہودیوں نے اسی کو سولی کے اوپر لٹکا دیا۔ ایک روایت یہ ملتی ہے، اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکانے کے لیے جب یہ لوگ لے کر جا رہے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے لٹکا دیا، لیکن ان کو موت نہیں آئی، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کی والدہ ان کو ایک غار میں لے کر گئی، اور اس غار کے اندر جو کفن تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ وہ غار ابھی بھی یروشلم کے اندر ہے، اور وہ جو کفن تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ بھی آج بھی موجود ہے دنیا کے اندر۔ آج بھی یہ پورے دنیا بھر کے جو عیسائی ہے اس کفن کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ روم کے اندر وہ کفن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو لیکن روایت چاہے کوئی بھی ہو، اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں اٹھا لیا گیا بھائی؟ آسمان کے اوپر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کے اوپر اٹھایا گیا تو ان کے جو حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ابھی آپ لوگوں نے عیسائیوں کے نام سنے ہوں گے، میتھیو، آپ لوگوں نے کرسچن لوگوں کے نام سنے ہوں گے، جارج، آپ لوگوں نے ان کے نام سنے ہوں گے، ڈونلڈ، آپ لوگوں نے کرسچن لوگوں کے ناموں میں یہ سارے نام سنے ہوں گے۔ لیکن یہ جو 11 لوگ تھے یہ انہی کے نام ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کون تھے بھائی؟ ان کے جو حواری تھے۔ وہ 11 حواری جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ان حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو لے کر وہ دنیا کے اندر نکل گئے الگ الگ علاقوں میں، اور انہوں نے بھی وہی کیا جو حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کی قوم نے، جو 5 برگزیدہ لوگ تھے، وہ 5 برگزیدہ لوگ کہ یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، تو پہلے وہ جو 5 برگزیدہ لوگ ہیں ان کے طفیل میں دعا کی جانے لگی، پھر ان کے صدقے میں دعا کی جانے لگی، پھر آنے والی نسلوں نے ان کے گھروں میں تصویریں لٹکانا شروع کر دی۔ اس کے بعد کی جو آنے والی نسلیں تھیں انہوں نے ڈائریکٹ تصویریں ہٹا کے اپنے گھروں میں کیا لا کے رکھ دی ہے؟ ان کی مورتیں لا کے رکھ دی۔ اب ان کی عبادت شروع ہو گئی، پرستش شروع ہو گئی۔ سیم حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں بھی ہوا۔ ان کے جو حواری تھے وہ دنیا کے الگ الگ علاقوں، کچھ یورپ میں چلے گئے، کچھ عرب میں آ گئے، کچھ دوسرے علاقوں میں چلے گئے، اور وہ دنیا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام دینے لگے۔ اب جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام دیا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کیا مانو بھائی؟ نبی مانو۔ ابھی بیٹے کی شروعات نہیں ہوئی، ابھی کائی کی شروعات چلی؟ نبی کی بات چلی۔ ابھی ان کو نبی مانو، اب لوگ ان کو نبی ماننے لگے۔ اس کے بعد میں کیا ہوا؟ وہ جو ان کے حواری تھے وہ چلے گئے دنیا سے۔ اب اس کے بعد جو اگلی نسل آئی
تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات گھڑ گھڑ کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ نابینا کے چہرے پر اگر ہاتھ پھیرتے اس کو دیکھ وہ نظر آنے لگ جاتا تھا، اس کو گونگے کے اوپر ہاتھ پھیرتے وہ بولنے لگ جاتا تھا، لنگڑے لولے کے اوپر اگر ہاتھ پھیرتے تو وہ پیروں سے چلنا شروع کر دیتا تھا۔ تو ان کے حواری چلے گئے۔ اب اس کے بعد جو نسل آئی، اس نسل نے دنیا کے سامنے یہ پیش کیا، بولے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں جو کرشمے تھے ایسے ہی نہیں تھے، بولے وہ عام انسان تھوڑی تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے۔ نعوذ باللہ، کس کے بیٹے تھے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے کیا تھے؟ بیٹے تھے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، اور اللہ کے بیٹے تھے، اسی وجہ سے ان سے ایسی نئی نئی چیزیں ہوتی تھی اور ان سے ایسے نئی نئی کراماتیں ہوتی تھی۔ یہ سب وہ اگر کوئی ہمارے جیسے انسان رہتے تھے ان سے یہ ساری چیزیں ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اب اس کے بعد لوگوں نے ان کو اللہ کا بیٹا ماننا شروع کر دی، اور بیٹا مانتے مانتے پھر ایسا ہونے لگا جو نسلیں پیدا ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے عیسائیوں پر بھی نمازیں فرض تھی، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، اور آج بھی فرض ہے، نمازیں ان کے اوپر فرض تھی، اور ان کے اوپر یہ سارے اسلام کے جو احکام ہیں وہ ان کے اوپر فرض تھے وہ۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کیونکہ یہ نماز جو ہے یہ تو میں نے بتایا حضرت آدم علیہ السلام سے چلتے آ رہی ہے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی امت پہ اللہ نے نماز کو کیا نہ کیا ہو بھائی؟ فرض نہ کیا ہو۔ عیسائیوں پر بھی نماز فرض تھی، اور وہ نماز پڑھتے بھی تھے، نماز پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ارے آپ کو جتنے واقعات قرآن میں نظر آ رہے ہیں نبیوں کے، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، جتنے واقعات، یہ واقعات اور وہ واقعات جو بائبل کے اندر ہے، ایک پیسے کا بھی فرق نہیں ہے اس میں، ایک پیسے کا بھی فرق نہیں ہے، وہی واقعات ہے۔ نوح علیہ السلام کا وہی قصہ جو آپ کو قرآن میں ملے گا، وہی قصہ آپ کو کہاں ملے گا؟ بائبل کے اندر ملے گا۔ اور میں زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کو، زیادہ پرانی، یہ تو میں تو آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات سنا رہا ہوں۔ ابھی میں آپ کو ابھی کی بات بتاتا ہوں۔ فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار جب ہوا تھا دنیا کے اندر، تو یہ کمپیوٹر نہیں آیا تھا، ٹی وی نہیں آئی تھی، فیشن نہیں آیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے پورے یورپ کے اندر وہاں پہ عورتوں پہ پردہ کرنا، وہ وہاں کی گورنمنٹ کا قانون تھا۔ کس کے اوپر پردہ کرنا بھائی؟ کس کے اوپر؟ عورتوں کے اوپر۔ آپ پرانی تصویریں دیکھو، جو عیسائی عورتیں ہوا کرتی تھی وہ مسلمان عورتوں سے بھی زیادہ ڈھیلا ڈھالا لباس پہنتی تھی، مسلمان عورتوں سے بھی۔ یہ برقع جو آج مسلمان عورتیں پہنتی ہے، یہ سیم ٹو سیم ویسا ہی برقع ان کے لیے لاگو تھا وہاں پر۔ اب یہ فیشن وغیرہ کب سے آیا؟ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد میں، جب امریکہ میں خوب پیسہ آ گیا اور ٹیکنالوجیز آ گئی، ٹی وی آ گئی، فلم آ گئی۔ یہ جب سے فلم آئی دنیا کے اندر، اس کے آنے کے بعد سے جو ہے، اب وہ ایک الگ ٹاپک ہے، مجھے اس کے اوپر نہیں جانا ہے۔ اس کے بعد دنیا میں یہ سارا بگاڑ آیا، لیکن اس سے پہلے یہ ساری چیزیں، اسی لیے اسلام کے اندر آج بھی اسلام کے اندر اگر کوئی عیسائی وہ اس شریعت کے اوپر عمل کرتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، تو آپ اس کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں۔ کیا کھا سکتے ہیں بھائی؟ اس کا ذبیحہ، مطلب جیسے مسلمان کے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا جانور آپ کھا سکتے ہیں، گوشت کھا سکتے ہیں، ویسے ہی اہل کتاب اگر اس شریعت پہ عمل کرتا ہے جو شریعت کس کی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام، جس شریعت کے اندر پردہ کرنا ضروری تھا، نماز، اور اس شریعت میں زنا حرام تھا اور شراب حرام تھی۔ اور آج بھی ہے کچھ ملکوں کے اندر کٹرتا وادی کرسچن، آج بھی ہے جو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو اسلام نے اتنی گنجائش رکھی، یہاں تک کہ اگر کوئی عورت ایسی کتابیہ ہے جو 100% آج بھی اس شریعت پہ عمل کرتی ہے، تو مسلمان کے لیے اس سے نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ ایک مسلمان ویسی کتابیہ سے بھی نکاح کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کون سے شریعت کی ماننے والی ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اوریجنل شریعت، کیونکہ اس شریعت میں ہمارے سے زیادہ سخت قوانین تھے۔ آپ کو معلوم ہے کوئی مرد اگر زنا کرتا اس کو کیسی سزا دی جاتی تھی؟ آج بھی آپ یورپ کے ملکوں میں چلے جائیے، آج بھی آپ کو وہ پوری چیزیں ملیں گی۔ بیل گاڑی کا جیسے گاڑا ہوتا ہے نا،
وہ چاک ہوتا ہے نا، اس طریقے کی مشین لگی ہوئی، اس کے اوپر زانی کو لٹایا جاتا تھا اور اس کے پیروں کو باندھا جاتا تھا، اس کی گردن کو ادھر باندھتے تھے اور اس کو گھماتے تھے. آپ بولو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اور پھر اس کے مرنے کے بعد میں اس کو الٹا لٹکا دیا جاتا تھا. یہ سزا دی جاتی تھی کس کو بھائی؟ یہ کس کی شریعت میں ہوتا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. لیکن بعد کا جو دور آیا، اس دور کے اندر گمراہی بڑھتی گئی، گمراہی عام ہوتی گئی، اور لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننا چھوڑ کر کیا ماننا شروع کر دیا؟ ارے بھائی بولو نا، اللہ کا بیٹا ماننا شروع کر دیا. بجائے نبی کے ان کو بیٹا، کرشمہ ان سے کوئی اس کا جو صدور ہوا معجزے کا. اور میں آپ کو اس کی موٹی مثال دے کے بتاتا ہوں. مسلمانوں میں بھی آپ کو یہ چیز ملے گی. یہ جو مسلمان بھی کفر و شرک کے اندر مبتلا ہوئے ہیں، مسلمانوں میں بھی آپ کو ملیں گی کہ کوئی مسلمان اگر وہ کسی اللہ والے سے تعلق رکھتا ہے، کسی بزرگ کو چاہتا ہے اور زیادہ ہی اس کے اپنے دل کے اندر اس کی عظمت ہے، تو وہ ایسے ان کے مرنے کے بعد میں گھڑ گھڑ کے ایسے واقعات سناتا ہے کہ وہ اپنے من پسند اکابر کو جو ہے نا اللہ کے نبی سے لے جا کے پہنچا دیتا ہے. اور میں واقعات بتاتا ہوں آپ کو، اس کی ایک دو مثالیں دے کر بتاتا ہوں کہ جس سے جب محبت ہو جاتی ہے انسان اس کو ساتویں آسمان پہ کیسے پہنچاتا ہے. ایک صاحب بیان کر رہے تھے اور بیان کے درمیان میں وہ کہنے لگے، بولے کیا تم لوگ جانتے ہو حضرت غوث پاک رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا تھا؟ اب دیکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے لیے کہا جائے گا؟ ارے بھائی کس کے لیے کہا جائے گا؟ صرف صحابہ کے لیے جو قرآن میں اللہ نے ان کو کہا. لیکن چونکہ ایک دلی تعلق ہے اپنے کسی بزرگ سے، تو انسان ان کے نام کے ساتھ میں بھی کیا لگا رہا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ. جیسے بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے گھروں میں تصویر ہوتی ہے، اس پہ حضرت حسن علیہ السلام لکھا ہوا ہوتا ہے، حضرت حسین علیہ السلام. کسی نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان سے ایک تعلق ہے اہل بیت سے. تو حالانکہ وہ صحابی ہے اور انہوں نے ان کو کس کے برابری میں لے جا کے پہنچا دیے؟ نبیوں کے برابری میں. حالانکہ وہ علیہ السلام کا جو لقب ہے اللہ نے کس کو دیا ہوا ہے؟ انبیاء کو. ہر ایک کی ایک کیٹیگری ہے اللہ کے پاس، مگر چونکہ ان کی اپنی محبت اپنی عقیدت ہے، انہوں نے ان کو وہاں لے جا کے پہنچا دیے. تو وہ جو بیان کرنے والے خطیب صاحب تھے، انہوں نے کہا، بولے کیا تم جانتے ہو حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ کیا تھا؟ پبلک نے بولی نہیں ہم کو نہیں معلوم ہے. بولے بھائی ان کا مقام اور مرتبہ کیا تھا؟ میں بتاتا ہوں تم کو ان کا مقام اور مرتبہ کیا تھا. ایک بڑھیا، اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. کس کا انتقال ہو گیا؟ کس کے بیٹے کا؟ ایک بڑھیا کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اور حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ آئے اس بڑھیا کے بیٹے کی روح قبض کرنے کے لیے. ملک الموت آئے تو بڑھیا نے ملک الموت سے کہا، بولے اے ملک الموت، میرا ایک ہی بیٹا ہے، جوان بیٹا ہے، اکیلا کمانے والا ہے، اگر تم اس کی روح لے کے چلے جاؤ گے تو میرے بڑھاپے کا سہارا کیا ہوگا؟ کس نے کہا؟ یہ ملک الموت نے کہا. دیکھو بڑھیا کا بھی جو کنیکشن تھا کتنا پاورفل تھا، BSNL سے بھی زیادہ خطرناک. ملک الموت سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہو رہا ہے اس کا. ماشاءاللہ کیا مقام اور مرتبہ ہوگا. کس سے بات کر رہی ہے وہ؟ ملک الموت سے. یعنی ایسا لگ رہا ہے جیسے ملک الموت جو ہے اس کی روح لینے کو نہیں آئے، بلکہ بقرعید کے بوکڑ ذبح کرنے کے واسطے گھر میں سے اس کو کھول کے لے جانے کے واسطے میں آئے ہوئے. بولے اے ملک الموت. ملک الموت نے بولے دیکھو خالہ جان کیسا ہے، ابھی ہمارے پاس میں جو لسٹ آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں تمہارے بیٹے کا بھی نام ہے. تو جس کا نام آ گیا ہوا ہے ہم اس کو تو لے جانے والے ہیں. مطلب ملک الموت چندہ کرنے کے واسطے نکلے تھے لسٹ لے کے. تو بڈھی کو لسٹ بھی بتا دی ہے انہوں نے. بولے دیکھو ہمارے پاس میں جو لسٹ ہے اس کے اندر تمہارے بیٹے کا بھی نام ہے. بڑھیا نے بولی نہیں ایسا مت کرو. بولے
لیکن ملک الموت جو ہے انہوں نے سنے نہیں. انہوں نے بڑھیا کے جوان بیٹے کی روح نکالے اور ملک الموت کے پاس میں جو ہے شکر کا خالی تھیلا تھا, اس کے اندر انہوں نے وہ روح کو ڈالے اور ستلی سے باندھ دیے بولے, اور اس کے بعد اس کو پیٹھ پہ ڈال کے اب جو دوسروں کی لسٹ لے کے نکلے تھے ان کی روح نکالنے کے لیے نکلے وہاں سے. تو پڑوس کی ایک عورت نے اس بڑھیا سے کہا, بولے دیکھو خالہ جان, اگر ملک الموت تمہاری بات نہیں سن رہے ہیں تو تم حضرت غوث پاک کے پاس چلے جاؤ, وہ تمہارا یہ مسئلہ حل کر دیں گے. اب وہ جو بڑھیا تھی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو مسئلہ ملک الموت کے دربار میں حل نہیں ہو رہا ہے وہ غوث پاک کے دربار میں ہو جائے گا. گئے وہ خالہ جان حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں. وہاں جانے کے بعد میں خالہ جان نے حضرت غوث پاک سے کہا, بولے آپ تو ایسے ہے, آپ تو ویسے ہے, آپ تو سید الاولیاء ہے, آپ کا مقام تو ایسا ہے, آپ کا مرتبہ تو ویسا ہے, بس میں آپ کے پاس میں یہی فریاد لے کر آئی ہوں کہ میرا ایک جوان بیٹا تھا اور میں نے ملک الموت سے بہت گزارش کی, انہوں نے سنے نہیں اور میرے جوان بیٹے کی روح لے کر چلے گئے. بس میں آپ کے پاس یہی عرضی اور درخواست کرنے کے لیے آئی ہوں کہ آپ جو ہے میرے بیٹے کو زندہ فرما دیں. حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ملک الموت کو بلائی تو ملک الموت آ گئی ان کے پاس میں, اور انہوں نے ملک الموت سے یہ کہا, بولے اے ملک الموت, اس بڑھیا کے بیٹے کو زندہ کر دے. ملک الموت نے کہا کہ حضرت زندہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے, اس کی عمر ختم ہو چکی ہے. حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ میرا حکم ہے, تم اس کو زندہ کر دو. ملک الموت نے بولے کہ نہیں, اب ہماری جو ذمہ داری تھی ہم نے ادا کر دی, اب ہم نہیں زندہ کر سکتے. اس کے بعد حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آیا اور وہ جو خالی شکر کا تھیلا تھا ان کے پیٹھ پہ انہوں نے کھینچ لیے ان کے ہاتھ میں سے, اس کی ستلی کھول دیے, اور جیسے ہی وہ تھیلے کی ستلی کھل گئی تو جتنے مردوں کی انہوں نے روح نکال کے لے کر آئے تھے تھیلے میں سے سب پھڑ 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 اڑ کے چلے گئے, اور جتنے بھی مردے تھے وہ سارے کیا ہو گئے بھائی, زندے ہو گئے. یہ ہے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ کہ وہ بھی اللہ اگر عرش پہ ہے تو اس کا سایہ فرش پہ ہے, اور وہ سایہ کون ہے, حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد ملک الموت روتے روتے اللہ تعالیٰ کے پاس گئے عرش کے سامنے, اے اللہ, وہ تیرا محبوب, اس نے ہمارا تھیلا چھین لیا اور ستلی کھول دیا. اللہ تعالیٰ نے بولے کوئی بات نہیں, ہمارا محبوب ہے, ہم کو سب منظور ہے. بولے ہمارا محبوب ہے اس لیے ہم کو سب منظور ہے. تو یہ واقعہ میں آپ کو کس لیے سنا رہا ہوں, یہ واقعہ میں آپ کو یہ بتانے کے لیے سنا رہا ہوں کہ جب انسان کسی کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے تو اس کو کہاں تک لے جا کے پہنچا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ تک لے جا کے پہنچا دیتا ہے. ویسے ہی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے, انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, پہلے تو نبی تھے, اب بات کی جو نسلیں آئی انہوں نے ڈائریکٹ جا کے کس سے ملا دیا, اللہ تعالیٰ سے. تو لوگوں نے ان کی پرستی شروع کر دیا, بھول گئے اللہ تعالیٰ کو. اب اللہ تعالیٰ رہ گئے ایک طرف, اس لیے اب جو عبادت ہو رہی ہے وہ کس کی عبادت ہو رہی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, نعوذ باللہ. تو پورے یورپ کے اندر, پورے ملک شام کے اندر, پوری آدھی دنیا کے اندر عیسائیت کا غلبہ ہو چکا تھا. مصر اور افریقہ کا جو پورا علاقہ ہے وہ یعنی جادو اور سحر کے اندر, اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے مورتیں بنائی ہوئی تھی, وہ لوگ اس کی پرستش کرتے تھے. چائنا کے اندر پورا بدھزم جو ہے, چائنا کے اطراف کے یہ سارے ملکوں کے اندر, حالانکہ سیم واقعہ حضرت گوتم بدھ کے ساتھ میں بھی ایسا ہی ہوا. آپ کو معلوم ہے گوتم بدھ بھی اللہ کے نبی تھے. کس کے نبی تھے بھائی, کس کے نبی تھے, اللہ کے نبی تھے. ان کا نام کیا تھا, اوریجنل نام کون بولیں گا بتاؤ مجھے. گوتم بدھ تو یہ لقب ہے ان کا نام کیا تھا, ان کا نام کپل تھا. کیا نام تھا ان کا, کیا نام تھا ان کا, کپل.
اور عربی زبان کے اندر پ نہیں آتا ہے، عربی میں پ کی جگہ ف بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ف بولتے ہیں. اب آپ قرآن میں دیکھو، وَذَا الْكِفْلِ، اللہ نے قرآن میں ان کے نام کا بھی تذکرہ فرمایا. جو نبیوں کے نام بیان کیے اس میں آپ کو کفل بھی نام ملے گا، کیونکہ عربی میں کیا نہیں آتا ہے؟ وہ نہیں آتا ہے. یہ میں نہیں بول رہا ہوں، ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں، دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہے حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی، ان کی کتاب ہے، اگر آپ بھی نہ جاگے تو اس کے اندر انہوں نے پروف کے ساتھ میں ثابت کر کے بتایا کہ ہندوستان کے اندر بہت سارے لوگ جن کی پرستش اور عبادت ہوتی ہے، یہ کسی زمانے میں اللہ کے نبی ہوا کرتے تھے. اللہ نے ان کو ہدایت کی محنت کے لیے بھیجا تھا، لیکن بعد کی نسلوں نے ان کو ہی کیا بنا دیا بھائی؟ ارے بھائی بولو نا، خدا بنا دیا. جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حالانکہ پہلے جو عیسائی تھے وہ ان کی شریعت پہ عمل کرتے تھے، بعد میں نسلیں جب دوسری آئی انہوں نے ہی ڈائریکٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا دیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا. جیسے اسلام کے اندر سنیت، شیعیت، یہ دو فرقے بنے. کہاں سے بنے یہ؟ آپ کو معلوم ہے، اب اللہ کے نبی کے زمانے میں تو سارے خالی مسلمان تھے، صحابہ کے زمانے میں سارے خالی کیا تھے بھائی؟ مسلمان تھے. ان کے بعد کے زمانے میں بھی سارے مسلمان تھے. پھر یہ فرقہ، یہ طبقہ کہاں سے الگ الگ ہوا؟ شیعیت کی بنیاد پڑی تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 100، 150، 200 سال کے بعد. آپ بتائیے مجھے، اور کیسے پڑی؟ کربلا کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. تو اب جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے، جو اللہ کے نبی کے خاندان سے محبت کرنے والے تھے، اور جو حضرت امام حسین سے محبت کرنے والے تھے اہل بیت سے، تو مختار ثقفی نام کا ایک آدمی کھڑا ہوا. اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرسی لے کر آیا، کوفہ کے چوک میں لا کے اس کو رکھ دیا اور اعلان کیا لوگوں سے، لوگوں جب تک ہم حضرت امام حسین کے ایک خون کے قطرے کا بدلہ نہیں لیں گے، تم کو سب کو یہ حضرت علی کی کرسی پہ آ کے جو ہے بیعت کرنا پڑے گا. لوگوں نے آ کے بیعت کر دیے، ہزاروں کی تعداد جمع ہو گئی بغاوت، قتل عام شروع. تو جس بے رحمی کے ساتھ میں لوگوں نے حضرت امام حسین اور ان کے خاندان کو شہید کیا تھا، اس سے زیادہ بے رحمی کے ساتھ میں مختار ثقفی نے وہ سارے لوگوں کا حشر کیا. شمردل جوشن جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، مختار نے اس کو زندہ جلا دیا چوک میں لا کر. اب لوگوں کے دل میں جو ہے ایموشنز پیدا ہوئے اللہ کے نبی کے اہل بیت کے لیے، تو ایک الگ فرقہ پیدا ہونا شروع ہو گیا. اور ہوتے ہوتے پھر کچھ ایسی حدیثیں اور واقعات گھڑنے والے پیدا ہو گئے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو باقی صحابہ سے آگے بڑھا کر، یہاں تک کہ انبیاء سے بھی آگے بڑھا کر ان کو بھی جو ہے وہاں تک پہنچا دیا. اور میں بس ایک حدیث آپ کو سناؤں گا پھر ہماری بات ختم. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی پہلے ہی. مجمع کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا، علی لوگ تیرے ساتھ میں بھی ویسا ہی سلوک کریں گے جیسے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں کیا. صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی کیا سلوک کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور کیا سلوک کریں گے ان کے ساتھ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، علی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دو طبقے پیدا ہوئے، ایک ان کو چاہنے والوں کا اور دوسرے ان سے دشمنی کرنے والوں کا. ان سے دشمنی کرنے والا جو یہودی طبقہ تھا اس نے اٹھا کے ان کو جیل میں ڈال دیا، سولی پہ لے جا کے لٹکا دیا، اور اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا. اور ان سے محبت کرنے والا جو طبقہ تھا وہ ایسا طبقہ تھا کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی محبت میں اتنا اندھ بھکت بن گیا کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس کا بیٹا بنا دیا؟ اللہ کا بیٹا بنایا. بولے علی تیرے ساتھ میں بھی ایسا ہی ہوگا، اور ویسا ہی ہوا. خوارج جو تھے، خوارج
وہ دشمن بن گئے تینوں کے بھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے دونوں کے بیچ میں جو فیصل تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں کے دشمن. اور خوارج نے 3 لوگ طے کرے ان کو قتل کرو رے، بولے ان کی وجہ سے سارے فتنے ہو رہے، یہ تینوں ختم، سارے فتنے ختم. 3 لوگوں کو 3 طرف روانہ کیا. حضرت علی کوفہ میں تھے، کوفہ میں ایک کو بھیجے. حضرت امیر معاویہ ملک شام میں ایک کو بھیجے. حضرت ابو موسیٰ اشعری مدینہ میں ایک کو، 3 طرف 3 لوگ گئے. اور تینوں نے جا کے ایک ہی دن ایک ہی نماز کے اندر تینوں کے اوپر حملہ کیا. حضرت امیر معاویہ فجر کی نماز کو نہیں آئے، وہ بچ گئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. عبد الرحمن ابن ملجم نے نماز کی حالت میں ان پہ حملہ کیا اور ان کو کیا کر دیا بھائی؟ شہید کر دیا. ایک طرف تو لوگوں نے شہید کر دیا اور دوسری طرف اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ لوگوں نے قتل کر دیا اور کچھ لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنایا، بعد میں ویسا ہی ہوا. جب 100-150 سال گزر گئے اس کے بعد ایک جماعت ایسی پیدا ہوئی، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف، ان کی توصیف، ان کی قصیدہ خوانی کے اندر اتنا یعنی غلو کر دیا کہ حضرت علی کا مقام سارے صحابہ سے بڑھا دیا، نبیوں سے بڑھا دیا، اور یہاں تک کہ ان کو کہاں لے جا کے پہنچا دیا؟ ارے بھائی بولو نا، اللہ تعالیٰ کے مقام تک. نعوذ باللہ. اس کے لیے میرے محترم دوستو یہ غلو بہت خطرناک چیز ہے. خیر، یہ ہمارا سیرت کا آج کا پہلا بیان تھا. تو آج ہم نے آپ کو دنیا کے حالات بتائے، اللہ کے نبی کی پیدائش سے پہلے دنیا کیسی تھی. اب اگلے جمعہ کو ہم آپ کو بتائیں گے اللہ کے نبی کی ولادت کیسے ہوئی، ولادت سے پہلے جو عام الفیل کا واقعہ پیش آیا. اس لیے میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے 1 بجے مسجد میں پہنچنے کی فکر اور کوشش کریں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا. جن کی سنت باقی ہے وہ پڑھ لے بھائی. جی امیر صاحب کچھ تقاضا تھا؟ اعلان کرنے. اچھا ٹھیک ہے.